عظمت سحر ہے تیرا شکریہ اے میرے کبریا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا بھر سے دیکھنے والے تمام ہمارے ناظرین کو رمضان شریف کا پہلا جمعہ بہت بہت مبارک ہو.
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو مسلمان ثواب کی امید پر رمضان کے روزے رکھے اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ اسد علی صدیقی. ماشاءاللہ سے اتنی خوبصورت آواز میں آپ نے تلاوت پیش کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. آپ سنائیں کیسے؟ الحمدللہ. اور ساتھ ساتھ میں اپنے جتنے بھی میرے ناظرین ہیں ان سب کا میں میری پوری ٹیم آپ لوگ کا بہت بہت شکر گزار ہیں کیونکہ آپ لوگ ہماری ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں اور بہت پسند کر رہے ہیں. اور میں لائبہ سے پوچھنا چاہوں گا کہ لائبہ آپ کو کیسا ہماری ٹرانسمیشن کا ماشاءاللہ سے فیڈ بیک آ رہا ہے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا فیڈ بیک ہمیں مل رہا ہے سوشل میڈیا پر، فرینڈ سرکل میں، اور بہت اچھا فیل ہو رہا ہے یہ سن کر کہ ہماری ٹرانسمیشن بہت اچھی چل رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے اور آپ جتنا پسند کریں گے ہماری کوشش ہوگی کہ ہر روز ہم بہتر سے بہتر ٹرانسمیشن آپ کے سامنے پیش کیے انشاءاللہ. جی ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہیں. بالکل. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد فیصل قادری. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک، بہت ہی خوبصورت انداز. تو آپ سے گزارش ہے کہ نذران عقیدت پیش کریں. بسم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عصمت سیر ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. بسم اللہ. یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. تیرے گھر کے پھیر لگاتا رہوں میں، تیرے گھر کے پھیر لگاتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. حرم میں حاضر ہوا بن کے مجرم، حرم میں حاضر ہوا بن کے مجرم، یہ لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں، یہ لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. کہیں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. میں لیتا رہوں بوسائے سنگے اسود، میں لیتا رہوں بوسائے سنگے اسود، یوں دل کی سیاہی مٹاتا رہوں میں، یوں دل کی سیاہی مٹاتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. الہی میں پھرتا رہوں گردے کعبہ، الہی میں پھرتا رہوں گردے کعبہ، یوں قسمت کی گردش مٹاتا رہوں میں، یوں قسمت کی گردش مٹاتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا
لنا یا ربنا ارحم لنا. میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم، میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم، لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں، لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. الہی تو ایسا مقدر بنا دے سبحان اللہ. یا رب العالمین. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. الہی تو ایسا مقدر بنا دے، الہی تو ایسا مقدر بنا دے، ہمیشہ ہی مکے میں آتا رہوں میں، ہمیشہ ہی مکے میں آتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ہے سید کی خواہش مدینے میں مر کر، کیا بات. ہے سید کی خواہش مدینے میں مر کر، ہمیشہ ہی جنت کو پاتا رہوں میں، ہمیشہ ہی جنت کو پاتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. بہت خوبصورت آواز آپ کی، اور اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. ماشاء اللہ. بہت خوبصورت. ماشاء اللہ. جی. بہت ہی خوبصورت آواز، بہت ہی زیادہ خوبصورت انداز، اور اتنا خوبصورت یہاں پر ماحول بن گیا تھا. ماشاء اللہ. اللہ پاک ہم سب کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے. آمین آمین. ٹرانسمیشن کا آگے بڑھاتے ہیں. جی بالکل. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ثناخواہ جناب بدر منیر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عظمت سحر ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. کیسا ماحول بن گیا ماشاءاللہ سے، کتنی خوبصورت ان کی آواز ہے. آپ ماشاءاللہ سے سینئر نعت خوان ہیں، آپ کیا کہیں گے ان کے بارے؟ جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ذکر ہی ایسا ہے سبحان اللہ. کیا بات ہے. جو اس ذکر میں کھو جاتا ہے. بالکل بے شک. جہاں پر بھی یہ ذکر کیا جائے جی وہاں ایسا ہی اعلیٰ سے اعلیٰ ماحول ہو جاتا ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اور اللہ. فیصل کو میں کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں، جی تو یہ الحمدللہ چھوٹے ہوتے ہی حضور کی نعت پڑھتے ہیں اور اچھے انداز میں پڑھتے ہیں. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. بہت پہلے سے آپ جانتے ہیں. جی جی جی. اور جب کی اور اب کی آواز میں ان کا کیا فرق آیا، کتنا فرق آیا؟ پہلے کرم تھا، اب بالائے کرم ہو گیا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اور حافظ صاحب کی تلاوت سنی ماشاءاللہ. ہمارے خوبصورت آواز، اور ان کی خوبصورت آواز سے ہماری ہر روز ٹرانسمیشن کا آغاز ہوتا ہے. یہ خود بھی بہت خوبصورت ہیں. بالکل بے شک. بہت بے خوبصورت ہیں. یہ حضور کے ذکر کا ہی
تو فعل ہے بالکل کہ بالکل آج ہم یہاں بیٹھے ہیں اور اتنی خوبصورت بزم سجائے بیٹھے ہیں. بالکل. اور ہم اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم ماشاء اللہ سے اتنے سینئر نعت خوان ہیں, ہم سب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. بالکل. اللہ آپ کو سلامت جی. رکھے. میں آپ کو, آپ کی پوری ٹیم کو, آپ کے چینل کو بالکل صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. بالکل. اور جزاک آپ کی بہت ساری دعائیں ہماری ٹرانسمیشن کے لیے ہمیں چاہیے. جی 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 ماشاءاللہ میں نے جی. انہیں سنا بھی ہے, ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑھتے ہیں. لائبہ ان کو کس نے نہیں سنا, ان کس کے نے پورے نہیں سنا, پاکستان میں, بالکل. ایون ہمارے پاکستان سے باہر جا کے انہوں نے ہمارے پاکستان کا نام روشن کیا ہے ماشاءاللہ سے. تو اب جب ہم اتنی تعریف آپ کی کر رہے ہیں تو ہمارے جتنے دیکھنے والے ناظرین ہیں وہ بےتاب ہیں, وہ چاہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ سے ہم ٹرانسمیشن کو آگے بڑھائیں اور آپ سے سنیں. جی میں کلام پیش کرتا بسم ہوں. اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آپ نے فرمایا کہ بزم بڑی خوبصورت سج گئی ہے, جی بالکل اس حوالے سے میں پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل صحابہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. مل لیند نہ یوسف نو خدا پہ وک جاندی. کیا بات ہے, سبحان اللہ. مل لیند نہ یوسف نو خود آپ ہی وک جاندی. کیا بات تک لیند زلیخا جے تصویر محمد دی. اے کہندی آؤ کہ کرے ان لب و رخسار کی باتیں, سرکار کی باتیں. آؤ کہ کرے ان لب و رخسار کی باتیں, سرکار کی باتیں. آؤ کہ کرے ان لب و رخسار کی باتیں, سرکار کی باتیں. آؤ کہ کرے ان لب و رخسار کی باتیں, سرکار کی باتیں. محبوب خدا پہ کر انوار کی باتیں, سرکار کی باتیں. محبوب خدا پہ کر انوار کی باتیں, سرکار کی باتیں. آؤ کہ کرے ان لب و رخسار کی باتیں, سرکار کی باتیں. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. جب کوئی نہیں, کوئی نہیں, کوئی سہارا غمخوار ہمارا. جب کوئی نہیں, کوئی نہیں, کوئی سہارا غمخوار ہمارا. ہم کیوں نہ کریں, ہاں ہم کیوں نہ کریں اپنے خریدار کی باتیں, سرکار کی باتیں. ہم کیوں نہ کریں اپنے خریدار کی باتیں, سرکار کی باتیں. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا, ہر کوئی فدا دیکھ دیدار کا عالم کیا ہوگا. ایک سمت علی, ایک سمت عمر صدیق, ادھر عثمان ادھر, ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. اے کاش کے محفل ہو ابو بکر عمر کی, عثمان علی کی. اے کاش کے محفل ہو ابو بکر عمر کی, عثمان علی کی. یاروں سے سنے, یاروں سے سنے ہم بھی کبھی یار کی باتیں, سرکار کی باتیں. یاروں سے سنے ہم بھی کبھی یار کی باتیں, سرکار کی باتیں. آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں, سرکار کی باتیں, سرکار کی باتیں, سرکار کی باتیں. شیر سماعت کیجئے گا. ہاں سرکار کی باتیں. خیبر میں جو ایک ہاتھ سے دروازہ اکھاڑا, سب دیکھ نظارہ. خیبر میں جو ایک ہاتھ سے دروازہ اکھاڑا, سب دیکھ نظارہ. ہم کیوں نہ کریں حیدر کرار کی باتیں, سرکار کی باتیں. ہم کیوں نہ کریں حیدر کرار کی باتیں, سرکار کی باتیں. آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں,
सरकार की बातें, सरकार की बातें, सरकार की बातें। शेर समाप्त कीजिए। जब मिलने ही फरमा गए सरकार तो सुन लो, नई बात न बुन लो। क्या बात, सुभान ये अल्लाह। हदीस के अल्फाज जी हैं। जब मिलने ही फरमा गए सरकार तो सुन लो, नई बात न बुन लो। हसनैन की बातें ही है सरकार की बातें, सरकार की बातें, हसनैन की बातें ही है सरकार की बातें, सरकार की बातें। आओ के करें उन लब रुखसार की बातें, सरकार की बातें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। सर आपकी आवाज़ खूबसूरत, अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए, आमीन। और इस टाइम मुझे ये लग रहा था कि ये वक्त यहीं रुक जाए। क्या बात है, बिल्कुल बहुत खूबसूरत आपने माहौल बना दिया और हमारे नाजरीन देखने वाले हम समेत हम सब चले गए थे मक्का शरीफ की तरफ जाने। माशाल्लाह। और फिर से मैं यही कहूँगा लाइबा कि दिल नहीं चाह रहा था कि बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हो। चाह रहा है कि और ख़त्म हो, माशाल्लाह से माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत आवाज़, क्या कहें आपकी तारीफ में। जितना कहे उतना सुभान कहे, अल्लाह, बिल्कुल। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा। जी जी पूछिए। माशाल्लाह से अब आपको पूरी दुनिया में सब जानते हैं और हर बंदा आपकी माशाल्लाह। खूबसूरत आवाज़ सुनने के लिए तरसते हैं। तो मुझे बताइए कब शुरू किया आपने और उस से लेके अभी तक इस सफ़र में कितना टाइम लगा आपको माशाल्लाह से इस नाम बनाने में? माशाल्लाह। हुजूर का जिक्र करने में, नाम बनाने के लिए मैं नहीं समझता कि कोई टाइम लगता है। जी बिल्कुल। बिल्कुल। कर्म जब होता है वो लम्हों में हो जाता है। बेशक कितना बेशक। टाइम हुआ आप पे करा हुआ है? ये तो कर्म बचपन में हुआ था, तो सुभान अल्लाह, माशाल्लाह उनका माशाल्लाह, कर्म होता है तो इस फील्ड में बंदा आता है। बिल्कुल। क्या सुभान बात, अल्लाह। बिल्कुल, मतलब माशाल्लाह। जो इस फील्ड में है उन पे कर्म है तो वो इस फील्ड में, माशाल्लाह, क्या बात की है, सुभान अल्लाह। और बचपन से ही स्कूल लाइफ से ही मैं हुजूर की मदह सराई का शरफ हासिल करते हुए माशाल्लाह, आज इस माशाल्लाह। मकाम तक पहुंचा। जी माशाल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बचपन से यहाँ तक माशाल्लाह। और कुछ हमें अभी आपने देखे होंगे कि बहुत सारे नात ख़वां आ रहे हैं और माशाल्लाह से बहुत कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की, अपना नाम भी बना रहे हैं माशाल्लाह से, और बहुत खूबसूरत आवाज़ें भी हैं। अब जो आने वाले जो नए हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? किन चीज़ों का वो ख्याल रखें कि सीनियर की रिस्पेक्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो उन्हें अभी गाइडलाइन चाहिए। बिल्कुल। और हमारे यहाँ आपको भी पता है कि पाकिस्तान में गाइडलाइन का नाम ही नहीं है। हाँ, दूसरी चीज़ें बहुत होती हैं, गाइडलाइन नहीं होती। तो मैं ये चाहूँगा आपसे पूछना कि आप उनको क्या गाइडलाइन देंगे, किस तरीके से आएँ और माशाल्लाह से जैसा एक आपका मकाम है इस मकाम तक। माशाल्लाह। मेरा तो नाकिसा मकाम है, मुझसे आला आला लोग बैठे हैं जिनको देखकर हम इस मकाम तक पहुँचे। माशाल्लाह। बेशक, माशाल्लाह। तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जब भी हुजूर की मदह सराई की फील्ड में अगर आए, हुजूर का जिक्र करने का शौक़ हो, हुजूर की नात ख़वानी करने का शौक़ हो, तो वो कम अज़ कम पहले नमाज की पाबंदी का एहतमाम करें। माशाल्लाह माशाल्लाह, बेशक। जब आपने नमाज की पाबंदी का एहतमाम कर लिया, जी जो घर से मस्जिद की तरफ आ गया जी और मस्जिद से अपने घर दीन को लेकर चला जी। गया, तो मैं कहता हूँ इसी में सब कुछ वो सीख जाएगा। बेशक। क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया ना, नमाज अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सतून है। बिल्कुल। अस्सलातु बेशक। मिराजुल मुमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है। बेशक बेशक। ठीक है ना। जी हजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह से मुलाकात करने के, बेशक। मगर उम्मती जो है वो नमाज में मेरे रब से मुलाकात कर सकते हैं। क्या बात। माशाल्लाह, और सुभान फिर अल्लाह, एक और सुभान हदीस के अल्फाज है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुभान अल्लाह। जिंदगी मुबारका जो है वो हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। और बेशक। आका अलैहिस्सलाम ने ये तमाम बातें हमें बयान फरमा दी जी बेशक। कि बड़ों की इज्जत कर दी है, बेशक। नमाज की पाबंदी करनी, वालिदैन बेशक। का एहतराम करना है, बेशक। इल्म हासिल करना इल्म है। हासिल करना तो है। इसी तरह गाइडलाइन देने वाले सब हैं, सब मगर हैं। एक्ट अपॉन करने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक अमल है। होगा तो फिर बात बनेगी। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। कह रहे हैं आप, अल्लाह माशाल्लाह हमें से।
गुफ्तगू के साथ अमली जामा पहनने की भी तौफीक अता आमीन आमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और लाइबा साथ साथ ब्रेक का भी टाइम हो रहा है, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि हम एक और गुजारिश करें, क्योंकि मेरा दिल नहीं अभी वो हुआ कि हम ये ऐसे जाने दें। क्या कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ब्रेक पे जाने से पहले हम आपसे ब्रेक पे जाने से पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि हमें नाज शरीफ पेश कीजिए। क्या बात है, आपने बड़ी प्यारी गुफ्तगू जी फरमाई और पहली नात में भाई की इस्तग़ासा के कलाम में आप मदीने पहुंच गए। बिल्कुल। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इस महफिल की बरकत से अल्लाह पाक हमें भी आमीन आमीन उस अज़मतों वाले की गीत की बारगाह में पहुंचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह। शायर कहते हैं, मदीने से बुलावा आ रहा है, 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 मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, और यहाँ चलती नहीं मर्जी किसी की, यहाँ चलती नहीं मर्जी किसी की, मदीने वाला खुद क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मदीने वाला खुद बुलवा रहा है, मदीने वाला खुद बुलवा रहा है, इलाही दिखा दे मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसी है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदीने वाला खुद बुलवा रहा है, मदीने वाला खुद बुलवा रहा है, और ये चक्की सैयदा की चल रही है, सुभान अल्लाह सुभान या रसूल अल्लाह मेरे आका मेरे नजपान मदीने वाले, सुभान अल्लाह मेरे सुभान हालात बदलदार मदीने वाले, ये चक्की सैयदा की चल रही है, सुभान अल्लाह। ज़माना जितना लंगर खा रहा है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है, नवासों का वो सदका बांटते हैं, नवासों का वो सदका बांटते हैं, ज़माना उनका सदका खा रहा है,
زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت آواز، سبحان اللہ۔ تو ناظرین بالکل، بالکل ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ٹرانسمیشن ہمیں آگے لے کے جانی ہے، لیکن ایک خوبصورت ماحول بن گیا ہے اور ہم سب اس ماحول کے اندر ڈھل گئے، بے شک ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ٹرانسمیشن کو آگے لے کے جاتے ہیں سر، ہم آپ کا بہت دل سے شکر گزار ہیں، ہماری ٹرانسمیشن میں آپ آئے اور اس ٹرانسمیشن کو آپ نے 4 چاند لگائے۔ بہت بہت جی۔ شکریہ، بہت بہت آپ تینوں کا بہت بہت بالکل۔ شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے اور یہاں پر ایک ایسا سما بن گیا تھا کہ دل کرے بس وہ سما بے چلتا ہی شک، رہے۔ بے شک، بالکل، دیکھیں بہت خوب، بالکل، بے شک، جی جی کنٹینیو کیجیے۔ ماشاء جی، اللہ۔ بدر منیر سر، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ ہماری ٹرانسمیشن میں آئے اور آپ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہے، آپ سے ہمیشہ ملاقات رہے گی، بالکل اور آپ کچھ جاتے جاتے کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں یہی کہوں گا کہ اللہ پاک ہمیں اسی طرح حضور کے ذکر و فکر میں مصروف اور آمین۔ مسرور رہنے کی توفیق عطا اللہم فرمائے، آمین، آمین، آمین۔ اللہم آمین۔ اور آپ کے چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ آمین، آمین، یہ سم نام آمین۔ کے ونرز ہیں بالکل، اور اللہ انہیں ہر میدان میں ون رکھے۔ وین رکھے، اللہم ماشاء اللہ، آمین۔ کتنی کیا بات۔ خوبصورت بات آپ نے کہی ہے، اور انشاءاللہ آج سے یہ چینل ہمیشہ وین کرے گا، انشاءاللہ۔ کیونکہ ماشاءاللہ سے انشاءاللہ، اتنے بڑے انشاءاللہ۔ نام اس میں آ رہے ہیں اور اتنا بڑا کلام آپ پیش کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بالکل کامیاب کرے گا۔ اللہم اور ناظرین، ساتھ ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ اینڈ ہوتا ہے اور ہم جائیں گے ابھی بریک کی جانب۔ بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، دیکھتے رہیے عظمت سحر۔ عظمت سحر ہے تیرا شکریہ اے میرے عظمت سحر ہے تیرا شکریہ اے میرے کبریا۔ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ سحری ٹرانسمیشن عظمت سحر کے سیگمنٹ عالم اور ثناگر ملاحظہ کر رہے ہیں، اور میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامت ثناگر۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انا خاتم النبیین، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس حدیث سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کا ہمارا موضوع عقیدہ ختم نبوت ہے، اور اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کی ممتاز مذہبی شخصیت علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں علامہ صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ مالک کے احسان ہے، آپ سنائیں۔ آپ کو ہماری ٹرانسمیشن میں خوش آمدید، اور آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ بلانے پر، جزاک اللہ۔ اور ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے مشہور و معروف سینئر ثنا خوان رسول جناب سید آفتاب علی نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بھی ہماری ٹرانسمیشن میں بہت بہت خوش آمدید۔ اور ان کے ساتھ موجود ہے کراچی شہر کے ابھرتے ہوئے نوجوان ثنا خواں جناب حافظ مدثر عظیم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ علامہ صاحب، آپ کی جانب آؤں گا۔ جیسا کہ ہمارا موضوع ہے عقیدہ ختم نبوت، تو میں چاہوں گا کہ عقیدہ ختم نبوت پر آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ختم بی النبیون لا نبی بعدی، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، صلی اللہ علی النبی الامی الرؤوف الرحیم۔ پہلے تو کرامت صاحب بہت شکریہ پروگرام میں مدعو کرنے کا اور ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے کا۔ جہاں تک آپ نے قرآن اور حدیث کی بات کہی ہے،
تو عقیدہ ختم نبوت جو ہے یہ ایسا عقیدہ ہے کہ اس کے بغیر عقیدہ توحید جو ہے یہ بالکل قائم نہیں ہو سکتا۔ بے شک، بالکل علامہ صاحب اپنے بجا اللہ پاک نے اپنی توحید کے ساتھ اپنے محبوب کی رسالت کو ختم الرسول ہونے کے ناطے سے جوڑ دیا ہے۔ قرآن نے کہا ہے اور یہ نص صریح ہے، ما کان محمد ابا احد، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مردوں کے باپ نہیں ہیں، لیکن کیا ہیں؟ وَلَكِنْ رسول اللہ وخاتم النبیین، اور لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ یہ قرآن کی نص جو ہے واضحتاً دلالت کرتی ہے۔ جتنے انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے بھیجے وہ تمام کے تمام مبشر تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مصدق ہیں۔ قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ پاک نے بطور دین اسلام کو پسند کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا علیہ السلام تک جتنے انبیاء اور رسول اللہ نے بھیجے، ان تمام نے دین کو، احکامات الہیہ کو تدریجاً اپنی اپنی قوموں میں، اپنے اپنے زمانوں میں نافذ کیا۔ جو اللہ چاہتا تھا وہ قرآن حکیم کی صورت میں اپنے نبی پر لا کر اس کو اختتام کر دیا، اور واضح طور پر فرما دیا کہ اس کے بعد نبوت اور رسالت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ یہ کلی ممتنع ہے۔ اس کا امکان کیا کہ اس کے بارے میں سوچنا بھی جو ہے وہ منع ہے، کیونکہ جو اللہ چاہتا تھا اللہ نے وہ مکمل کر دیا۔ جب دین تمام ہو گیا اور اللہ کا پسندیدہ دین اس دنیا میں آ گیا، اس صورت میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اب اس کے بعد کسی دین کی گنجائش نہیں، کسی کتاب کی گنجائش نہیں، اور نبی اس لیے آتا ہے تاکہ وہ اللہ سے پیغام مخلوق کے لیے لے کر آئے، ہدایت کے لیے کوئی کتاب لے کر آئے۔ قرآن سے بڑھ کر کوئی ہدایت والی کتاب نہیں، تو جب قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہے تو کسی نبی کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ اختتام پذیر ہو گئی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن میں صحابہ کرام کے متعلق اللہ پاک نے ایک بات بیان فرمایا کہ جو فتح مکہ سے پہلے خرچ کرتے تھے اور جو فتح مکہ کے بعد خرچ کیا، ان تمام سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ یعنی انبیاء کے بعد صحابہ کرام، اہل بیت، یہ افضل ہیں۔ اب اگر اس کے بعد بھی نبوت کا سلسلہ قائم کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے جن لوگوں کی افضلیت کی بات کی ہے، کسی اور کے افضل کے آنے سے یہ عقیدہ جو ہے یہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ختم نبوت کا جو انکار ہے وہ حقیقت میں قرآن کریم کا انکار ہے۔ یہ کوئی دلالت النص یا اقتضاء النص نہیں ہے، بلکہ یہ عبارت النص ہے اور تصریحاً ہے۔ خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ختمہ بین نبیون، میرے ساتھ سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا گیا۔ اور ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ اور ایک موقع پر میرے آقا علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمایا کہ میرے بعد نبی ہوتا تو علی المرتضیٰ ہوتے۔ اور ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمایا کہ میری اور علی تمہاری جو رشتہ داری ہے وہ ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمایا اگر میرا صاحبزادہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ زندہ ہوتے تو نبی ہوتے۔ اب سوال یہ ہے کہ امام رازی نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کی ساری نرینہ اولاد کو اٹھا کر اس سوال کو رفع فرما دیا کہ اگر حضور کے بعد حضور کی اولاد بڑی ہوتی، جوان ہوتی، تو لوگ کہتے کہ بنی اسرائیل میں باپ نبی تو
بیٹا نبی. اس لیے امام راضی لکھتے ہیں کہ اللہ نے آپ کی اولاد کو اس دنیا سے اٹھا لیا تاکہ کسی کو سوال کی ضرورت نہ پڑے. اگرچہ یہ آپ کا موضوع اور سوال نہیں ہے، فرمایا کہ والدین کو اس لیے اٹھایا دنیا سے جب آپ چھوٹے تھے تاکہ آپ اپنے والدین کی تعظیم نہ کریں بلکہ کل جہان جو ہے وہ آپ کی تعظیم کریں. کیا بات ہے ماشاءاللہ سے. ناظرین پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک نعت کو، اور میں سید آفتاب علی نقشبندی صاحب سے ملتمس ہوں کہ عقیدتوں کے پھول نچھاور فرمائیں. ہو کرم سرکار اب تو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو گئے غم بے شمار، جانو دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار، جانو دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار. میں اکیلا اور مسائل مستجاب، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جانو دل تم پر فدا اے دو جہاں کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. میں ملتمس ہوں جناب حافظ مدثر بھائی آپ سے کہ عقیدتوں کے پھول نچھاور فرمائیں. حضور آپ کے دل کا میں ادنا گدا ہوں، میرے دم میں آقا یہ دم آپ کا ہے. حضور آپ کے ٹکڑوں پر
پر جی رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، کرم آپ کا ہے۔ حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، کرم آپ کا ہے۔ فلک کیوں ہے روشن ذرا یہ تو سوچو، زمانہ ہے روشن ذرا یہ تو سمجھو، زمانہ ہے روشن ذرا یہ تو سمجھو، وہاں پر بھی آقا قدم آپ کا ہے، یہاں پر بھی آقا قدم آپ کا ہے، وہاں پر بھی آقا قدم آپ کا ہے، یہاں پر بھی آقا قدم آپ کا ہے۔ یہ قرآن رب نے جو نازل کیا ہے، حضور آپ کا ہی قصیدہ لکھا ہے، حضور آپ کا ہی قصیدہ لکھا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے حبیب خدا سے، یہ لو بھی تمہاری قلم آپ کا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے حبیب خدا سے، یہ لو بھی تمہاری قلم آپ کا ہے۔ حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، کرم آپ کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ علامہ صاحب آپ کی جانب آتا ہوں۔ یہ تو آپ نے بتا دیا کہ عقیدہ ختم نبوت قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ جو شخص عقیدہ ختم نبوت کا منکر ہو، جو مسلمان اپنے آپ کو کہے اور اس کا منکر بھی ہو، تو اس کی شریعت میں سزا کیا ہے؟ جی یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے اور شریعت مطالعہ کے اندر وہ اس کی سزا کیا ہے اس صورت میں کہ جب وہ ختم نبوت کا منکر ہو، تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے عقیدہ ہمارے کہ وہ مرتد ہے۔ اور اسلام کے اندر بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا کہ 3 جرموں کے علاوہ مسلمان کی جان، مال اور عزت محفوظ ہوگی۔ وہ 3 کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی کو قتل کرے تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ شادی شدہ بندہ اگر زنا کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تو اسے رجم کیا جائے گا۔ اور تیسرا، جو جماعت دین کو ترک کرتا ہے تو اس کو 3 دن کی مہلت دی جائے گی، اگر وہ واپس آتا ہے ٹھیک ہے، وگرنہ اس کو قتل کیا جائے گا۔ یعنی کہ میں آپ کو کھل کے واضح طور پر مسلمانوں تک اپنا عقیدہ پہنچاؤں تو وہ یہ ہے کہ جو شخص ختم نبوت کا انکار کرتا ہے وہ امت مسلمہ کے اجماعی مسئلے سے انحراف کرتا ہے، اور وہ قرآن کا انکار کرتا ہے اور اللہ پاک کے حکم کا انکار کرتا ہے، اور جو اللہ اور قرآن اور امت مسلمہ سے ہٹ کر کوئی عقیدہ بنائے اور پھر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے
جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ریاست مدینہ کی سربراہی کی کرسی سنبھالی اور آپ خلیفہ بنے تو سب سے پہلا جو آپ کا ایکشن تھا وہ منکرین ختم نبوت کے خلاف تھا. ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام کو مسیلمہ کذاب کی جانب بھیجا اور جس کے اندر 1200 کے لگ بھگ صحابہ کرام شہید ہوئے، اور وہ مسیلمہ کذاب کے جس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا اس کا کام تمام کیا گیا. یعنی بتایا یہ ریاست مدینہ نے کہ ہم پانی کے بغیر رہ سکتے ہیں، مکان کے بغیر رہ سکتے ہیں، ہم خوراک اور معاشیت تعلیم جو دنیاوی ہے اس کے بغیر تو ہم رہ سکتے ہیں، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے معاملے میں ہم کوئی بات نہ سننا چاہتے ہیں اور نہ اس میں کوئی لچک ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہاں تک فرمایا کہ کوئی بندہ اگر نبوت کا دعویٰ کرے، جھوٹا دعویٰ کرے، تو اس سے مناظرہ بھی جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ جب دو شخص کسی بات میں مناظرہ کرتے ہیں تو وہ درستگی کو ثابت کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ کسی سے مناظرہ کریں گے جو ختم نبوت کو نہیں مانتا اور نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تو معنی یہ کہ اگر اس کے دلائل قوی ہوئے تو آپ بات مان لیں گے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہاں منکر ختم نبوت کے لیے صرف اور صرف تلوار ہے اور یہ ریاست کا کام ہے. بالکل بے شک. اچھا، ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ جی، میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں چاہیے کہ جو عقائد ہیں ان عقائد کا مطالعہ کریں اور ہر جگہ ہم لچک بھی دکھائیں اور ہم کوئی نہ کوئی معاہدہ بھی کریں، مگر ختم نبوت، اللہ تعالیٰ کی ذات، قرآن پاک، صحابہ کرام کے معاملے میں اور ازواج مطہرات کے معاملے میں، اہل بیت کے معاملے میں ہمارا مسلک، ہمارا نظریہ، ہمارا موقف دو ٹوک ہونا چاہیے اور ہمیں دین کے ساتھ اور قرآن اور حدیث کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے. اور میں اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو حکومتی سطح پر جو لوگ ہوتے ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ ملک ہے اور اس کے اندر توحید، رسالت، ختم نبوت، صحابہ، اہل بیت، قرآن اور تمام انبیاء کرام، ہم یہ نہیں کہتے نبی کریم علیہ السلام، تمام انبیاء کرام کے معاملے میں ہمارا موقف جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ہونا چاہیے. بالکل بالکل بے شک. انتہائی خوبصورت بات آپ نے کی. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، آپ نے قیمتی لمحات میں سے وقت نکالا، اور آپ دونوں کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا، لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد. عظمت سحر ہے تیرا شکریہ اے میرے کبریا، عظمت سحر ہے تیرا شکریہ اے میرے کبریا. عظمت سحر ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ناظرین، اب ہم اپنے اس سیگمنٹ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں ڈیبیٹ کمپٹیشن کا، اور اس سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں سائمہ کلیم. السلام علیکم. عظمت سحر ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. بہت اچھا سیگمنٹ ہے اور بہت جوش اور جذبہ ہے بچوں میں جو کینڈیڈیٹس آ رہے ہیں. ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ ان سب کو کامیابی عطا فرمائے. اور آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ. اور یہ جوش جذبہ ہماری ٹرانسمیشن میں کل تھا اور ہم چاہتے تھے آج بھی رہے، اس لیے ہم نے آپ کو ایک بار پھر سے بولا کہ آپ ہماری ٹرانسمیشن میں آئیں. تھینک یو سو مچ ونس اگین. تھینک یو سو مچ. اور اللہ تعالیٰ آپ کی ٹرانسمیشن کو اور زیادہ ترقی عطا فرمائے. آمین. جی، ہمارے اس سیگمنٹ کا نام آپ کو پتہ ہی ہے، شہسوار خطابت، اور ہمارے اس سیگمنٹ کے جو جج ہیں ان کا نام ہے انجینئر افروز خان، جن کو آپ پچھلے 2-3 دن سے دیکھ ہی رہے ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ عظمت سحر ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. اور آپ کے رمضان شریف کیسے جا رہے ہیں؟ اچھے جا رہے ہیں؟ میں تو اللہ کا شکر ہے بہت بہترین. آج جو ہے وہ چھٹا بالکل روزہ ہو جائے گا. جی بالکل. پتہ نہیں چلتا کہ پتہ نہیں چلتا. 5 روزے گزر چکے ہیں، پتہ بالکل نہیں چلا کہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح سے گزرتے جا رہے ہیں دن. بالکل ایسے ہی ہے. اور کل ہمارا کمپٹیشن ہوا، آج ہم کر رہے ہیں، تو کل کے لیے آپ تھوڑا کیا کہنا چاہیں گے کہ آج کے جو ہمارے جتنے بھی یہ ڈیبیٹر ہیں اب ان کے لیے؟
کل جس طرح ہوا تھا کہ کچھ بچے بھول گئے تھے, بالکل ایسے تو ہی. آج امید کرتے ہیں کہ یہ نہ بھولیں اور بہترین سے بہتر پرفارمنس دیں آج. تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں آج کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا, صحیح ہے. تو پھر ہم اپنے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں. بالکل. ہمارے آج کے تقریری مقابلے کا جو عنوان ہے وہ ہے صفے باندھ لو صفے ماتم بجھنے سے پہلے, اور اس کے ساتھ میں دعوت دیتی ہوں ہمارے پہلے کمپٹیٹر محمد کو. السلام علیکم محمد, کیسے ہیں آپ؟ بالکل, کہاں سے ہیں آپ؟ چلے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی. تو اب آپ جی لکھا ہوا اس کے بعد میرے سامنے ایک منظر ہے کہ جہاں پیار و محبت کے جھونکے چل رہے ہیں. مسلمان سے بغل گیر ہے کہ ہر طرف خوشحالی اور فراوانی کا دور ہے. زمین و آسمان, دشت و صحرا, دشت و جبل, سمندر و صحرا, غرض یہ کہ دنیا کے گوشے گوشے میں بہار عود ہے. مگر اچانک یہ منظر بدلتا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ آباد شہر کھنڈر بن چکے ہیں, چار سو سناٹا طاری ہے. میں دیکھتا ہوں کہ اس سناٹے کے دوران بھی چیخو پکار, آہوں اور سسکیوں کی آواز سنائی دیتی ہے. کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ ابن آدم بنجر, کہ ابن آدم پنجروں میں مقید, کہ ابن آدم پنجروں میں مقید ہیں, تمہیں لبوں کو جنبش آتی ہے اور میں بے ساختہ پکار اٹھتا ہوں کہ صفے باندھ لو صفے ماتم بچھنے سے پہلے. کہ نہ جانے کب تک آباد بستیوں کو تاراج کرنے والے, نہ جانے کب تک امن و صلح کے ہمدرد کہلانے والے معصوم لاشوں پر رقص کرتے رہیں گے. کہ نہ جانے کب تک بلوچستان سے پاکستان مرد آباد کے نعرے, عافیہ کی نیلامی اور ہمارے حکمرانوں کے کشکولوں میں سکوں کی چھنکار سنائی دیتی رہے گی. مگر جناب صدر, یہ قوم تو سمن بکمن امیون خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے. یہ خاموش ہے یہ مان کر کہ ہمارا قبلہ حجاز مقدس نہیں بلکہ واشنگٹن ہے. کہ کبھی کشکول تھامے دربار بیجنگ میں گداگر بنتی ہے, تو کبھی IMF کے ترازو میں آئے روز ہماری جمعیت کے سودے پر خاموش. کہ آج یہ امید کی کرنیں آپس میں پیوست ہو کر خواب غفلت کو جگاتی ہیں اور پکارتی ہیں کہ صفے باندھ لو صفے ماتم بچھنے سے پہلے, صفے باندھ لو صفے ماتم بچھنے سے پہلے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ محمد. آج اگر امت مسلمہ متحد ہو جائے, اگر آج اہل مشرق کی ٹکسالوں میں صلاح الدین ایوبی, محمد بن قاسم اور طارق بن زیاد ڈھلنے لگ جائیں, اگر آج ہماری ٹیکنالوجیز کی کائنات ہمارے دستر قدرت میں سمانے لگ جائیں, اگر غیرت قومی اور جرت خاوری یاوری کر جائیں, تو زمانہ طاقت کے ناخداؤں کے اشاروں پر چلنا چھوڑ دے گا. کہ اے مصلحت کے کوشو اٹھو, خواب لٹے جاتے ہیں, خواب لٹے جاتے ہیں. یہ اے مصلحت کوشو اٹھو, خواب لٹے جاتے ہیں, زندہ رہنے کے بھی اسباب لٹے جاتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ تم پر بھی قیامت ہو, کیا یہ کافی نہیں کہ احباب لٹے جاتے ہیں, کیا یہ کافی نہیں کہ احباب لٹے جاتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت خوب. محمد تھے ہمارے ساتھ, اور مجھے یہ بتائیے سب سے پہلے میں آپ کی طرف آؤں گا کہ ٹائمنگ کا انہوں نے خیال رکھا کہ نہیں؟ ٹائمنگ کا کچھ اس طرح ہے کہ انہوں نے تقریباً 3 منٹ 40 سیکنڈ کی تقریر کی ہے. بالکل. اور 2-3 ان کے فمبلز بھی ہیں اس میں. جی بالکل. اور کچھ جگہوں پہ ایسا لگا کہ یہ بھول رہے ہیں. بالکل. اور
भूलते भूलते फिर अचानक, ज़ाहिर है जो कल हमने बात की थी, जो हमने जो आपको याद आए वहाँ से शुरू कर दें, तो इन्होंने उसी तरह किया है, इनको जो याद आया उसके बाद उन्होंने वहाँ से शुरू कर दिया और आगे बढ़ गए। तो लेकिन ये जो इनकी गलती है ये हमें मतलब ज़ाहिर है अब जो लोग सुनते हैं, जो तकरीर को समझते हैं, उनको पता चल जाता है कि जी इन्होंने फंबल किया है, फंबल किया है, बिल्कुल, तो इसकी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। ज़ाहिर है, ठीक, सही। आगे आने वाले राउंड में तो और ज़्यादा सख्ती होगी। बिल्कुल ऐसे ही, तो हम सिर्फ तीनों में से बेहतर को देखेंगे। बिल्कुल ऐसे ही मैं, और ये सवाल मैं पूछता भी आपसे इसलिए हूँ कि बाकी जो भी हमारे सुन रहे हैं उनको ये हमारे पॉइंट्स पता चल जाएं कि अगर आप कहीं से भूलेंगे वहीं से शुरू करेंगे तो उसकी गुंजाइश नहीं। जी हाँ, मतलब अगर भूल जाते हैं तो हमें तो समझ में आ रहा है कि इन्होंने फंबल किया है, सही। अगर वो पॉज दे दें कुछ देर का तो फिर आप सबको भी समझ में आ जाएगा कि इन्होंने भूल गए। जी बिल्कुल सही, लेकिन इन्होंने संभाला, बहुत संभाल लिया, चलें जी, ठीक है, बेहतर है। अच्छी तकरीर की है, अभी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, अभी इनके पास बहुत मौके मौजूद हैं, तो अभी हम देखते हैं, पहले बाकी दो को भी सुनने, फिर देखते हैं कौन आज बिल्कुल। हमारे दूसरे कॉम्पिटिटर हैं अब्दुल हसीब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप और कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? अल-नूर अकेडमी। तो अभी आपने सुन लिया होगा जो सर ने कहा, तो उसका ख्याल रखते हुए शुरू कीजिए जी। जब सहने आलम के सरसब्ज़ो शादाब दरख्त मौसम ख़िज़ा के जोरो सितम से मुरझा कर पामाल हो जाते हैं, तो मौसम बहार की हैरत अंगेज़ गुलपाशियाँ अपना काम करके उन्हें दबिस्ताने आलम बनाकर रश्के जनान कर देती हैं। सदरे अली वकार के अर्ज़े इलाही के मादी अज्जा को आफ्ताब अलिमताब अपनी तेज तेज किरणों और सख्त निगाहों से देखकर इस काबिल बना देते हैं कि वो इससे इक्तिसाबे हरारत करके कुरे नार बन जाए। तो अब्रे करम गस्तर समंदर की सतह से उठकर आफ्ताब के चेहरे पर अपनी चादर का नकाब डाल लेता है, और ये निकाब एक तरफ तो गज़वात की सूरत डाला गया कि जहां गुलामे मुस्तफा हबशी गुलामी की जंजीरों में जकड़े अपने जालिम आका की चीरा दस्ती का निशाना बनने के बावजूद भी सदाए अहद अहद करता रहा, और कभी वो जानिसार कासिदे मोहम्मद फारिस के ऐवान के खोलते हुए पानी में अपने आप को जला जला कर उबालता रहा, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह पर अलल ऐलान डटा रहा। और दूसरी तरफ तो अहले वतन इंसाफ के लिए झोली फिराए गुलामी की जंजीरों में जकड़े, एक सदा उनके दिलों के पर्दों को खोल लाती है कि उठो ए अहले वतन, जुल्मत के अंधेरों से पहले सफे बांध लो, सफे मातम बिछने से पहले सफे बांध लो, सफे मातम बिछने से पहले। लेकिन कफ़े अफसोस मिलते हुए उम्मत मुस्लिमा को चिरागे सहरी की मानी दम तोड़ता देखिए सदरे अली वकार कि हुब्बुद दुनिया और किराहियतुल मौत का मरज अपनी तमाम हदें पार कर चुका है, और हुक्मराने वतन ने कुछ सिक्कों की खनक की खातिर अपनी ज़मीर को फरोख्त कर दिया है कि जब अमेरिका के 24 हमलों के बावजूद भी इंसानियत खामोश रही कि मारे गए वो नौजवान कि जिसने सियासी जमात का साथ देने से इनकार किया कि जनाबे वाला आज इस्लाम की अजमत और सतवत में बहने वाला लहू कुफर की आर्मी मंडियों में सौदाबाजी करने जा पहुंचा है, और मुनादी कर रहा है कि है कोई आलमी सिहोनी रियासत का पुजारी जो आलमी जंग को इस्तेमाली जंग और मजहब को अफ्यून करार देकर साबका सुपर पावर रूस में बसने वाले मुसलमानों की मसाजिद पर कुफ्र लटका दे, लेकिन हमें अपनी खुशनुदी का मरकज़ो महवर ठहराए कि है कोई हिटलर के हाथ बचने वाला शैतान का मुरीद जो इस अर्ज़े वतन में कम्युनिज्म, लिबरलिज्म और सोशलिज्म का प्रचार करे कि इस अर्ज़े वतन की दीवारें जिंदा पर हमारे असलाफ ने अपने लहू की अशरफियों से इस्लाम का मफहूम लिखा था। क्योंकि जनाबे वाला आज हमने उंदलुस के अरब हुक्मरानों और वस्ते एशिया के ख्वारज़मी सलातीन से निस्बत मज़क करके अपनी निस्बत को गुलामी की जंजीरों में जकड़ लिया कि ऐसे में एक ही सदा बुलंद होती है कि सफ़े बांध लो, अपनी ज़मीं का जनाजा निकलने से पहले सफ़े बांध लो, सफ़े मातम बिछने से पहले। बहुत अच्छे जी। इनकी तकरीर बेहतर थी और माशाल्लाह बेहतर है, बस ये कि कुछ जगहों में तलफ़्फ़ुज़ की गलती है, और ज़ाहिर है मैंने कल भी और परसों बताया था कि
کہ ایشو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے جی کہ اسکول میں جہاں بچے حرف تہجی پڑھتے ہیں وہاں جو ٹیچرز پڑھا رہے ہیں ان کی اپنی حرف تہجی ٹھیک نہیں ہے. اچھا ٹھیک, یہ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت آ رہا ہے. جی ٹھیک ہے, تو ان کو خود نہیں پتہ ہوتا, اس سے بچوں کی بھی غلطیاں ٹھیک نہیں کرتے, بچے اسی طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں, آگے بڑھ جاتے ہیں. اب شیطان نہیں شیطان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح زور و ستم ہے, جوڑ و ستم تو نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک ہے, تو اس طرح کی کچھ غلطیاں ہیں, وہ ظاہر ہے ان کو الگ سے بھی پوائنٹ آؤٹ کر دوں گا بعد میں. ٹھیک, تو اس طرح کی چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں, انشاءاللہ نیکسٹ دیکھتے ہیں پھر انشاءاللہ یہ اس چیز غلطیوں کا خیال کریں گے. ہم آگے چلتے ہیں. ہمارے نیکسٹ پارٹیسپینٹ ہے موسیٰ. السلام علیکم موسیٰ. عظمت سحر ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ جی چلیں. تو کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ جامعۃ الانور سے. چلیں سٹارٹ کریں. مشرق ہار رہا ہے صدر عالی وقار. کپلنگ نے کہا تھا کہ مشرق مشرق ہے اور مغرب مغرب, دونوں کا ملنا ناممکن ہے, مگر مغرب مشرق کے آنگن میں آ پہنچا, مگر مغرب مشرق کے آنگن میں آ پہنچا کہ تہذیب کا اثر ملک کی مشہور جامعہ سے, کہ تہذیب کا اثر ملک کی مشہور جامعہ سے فارغ التحصیل ہو کر نئی تہذیب کا علم پکڑے, خود کو ترقی کی کنجی قرار دینے پر مصر ہے. تو ہم پر لازم ہے کہ قبل اس کے کہ مشرق کے لیے صفے ماتم بچھے, ہم اتحاد و اتفاق کی صفے باندھ لیں, ورنہ ہماری داستان نہ ہوگی ان داستانوں میں کہ صدر عالی وقار نئی تہذیب کے یہ صنم ساز قاتل ہیں, اور ان کے تراشیدہ صنم ان کے پرانے چہروں سے کچھ مختلف نہیں کہ کل جو بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے آج رحم مادر کو گور بنا چکے ہیں, کل جو عورتوں سے ننگے بیت اللہ میں طواف کرواتے تھے آج سڑکوں پر بہنا گھومنے کی جگہ طرف کرتے ہیں. کہ جی ہاں صدر عالی وقار کل جو کھوٹے پر طوائفوں کے مجرے ہوتے تھے آج وہ فنکار کے فن ٹھہرے ہیں کہ یہ جاہو جلال. شکریہ, بہت خوب ماشاءاللہ. جی بہت جوش اور جذبہ. جوش اور جذبہ تو بہت اچھا تھا. میں سمجھ رہا تھا کہ یہ آگے 3-4 منٹ تک اسی طرح کنٹینیو کریں گے, لیکن انہوں نے جو ہے وہ تقریباً 1 منٹ 30 سیکنڈ جو ہے وہ اسپیچ کی ہے اپنی. جی بالکل بھول گئے. کیا ہوا, کیا آپ واپس آئیے, آپ ذرا پلیز واپس آئیں رائس پر. کیا ہوا, کیا آپ کو کیا تقریر اتنی ہی لکھی تھی؟ پھر تو وہی وہ پوچھ رہے ہیں کیا ریزن ہے جو آپ نے جلدی ختم کر دی؟ جی نہیں. پھر ارے نہیں میری بات سنیں, یا تو آپ میرا خیال آپ کا سوال ہی نہیں سمجھیں گے. گلے میں درد. اچھا یہ اچھا گلے میں درد کنٹینیو تھی, مطلب آپ کی ڈیبیٹ آگے تھی. جی اچھا چلیں, بیسٹ آف لک آئندہ کے لیے. بہت اچھا اسٹارٹ لیا, بہت اچھا. جی میرا خیال ہے تینوں یہاں پر آ جائیں, تینوں ہی آ جائیں سامنے. جی اور آج کے جو ونر ہوں گے, 1 نمبر انہوں نے زیادہ حاصل کیے ہیں عبدالحسین النور اکیڈمی سے. آپ اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر رہے ہیں, ماشاءاللہ, بہت بہت مبارک ہو آپ کو. جی ٹھیک ہے, تو ان کے لیے آج ہم کانگریٹس کر لیتے ہیں ان کو. بالکل کانگریچولیشن. اور آئندہ کے لیے اچھی تیاری کر کے آنا بھائی. چھوٹی موٹی غلطیاں اس کو ٹھیک کر لینا. شیطان کو شیطان بول لینا, تاکہ وہ ویسے بھی کہہ دے, اس کو برا نہیں لگ رہا ہوگا. ہاں یہ سن نہیں سکتا. بالکل یہ چھوٹی چھوٹی بیٹا غلطیاں ہوتی ہیں جو آپ اگر اس میں نوٹ کرتے ہیں تو اس میں آگے بڑی بالکل سیکھنے کا. اور جو ہمارے ساتھ نہیں جا رہے ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ جو ہمارے ساتھ نہیں جا رہے ان کے لیے آل دا بیسٹ نیکسٹ ٹائم کے لیے. اور کن چیزوں کا وہ خیال رکھیں؟ دیکھیں اس وقت ایشو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کسی ایک کو چننا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ یہاں آئے, آپ نے آ کے یہاں پرفارم کیا, آپ نے یہاں اپنی اسپیچ ڈیلیور کی ہے. کوشش کیجئے کہ اپنی جو اسٹڈی ہے اس کو مطلب اس کا دائرہ کار بڑھائیں. صحیح. اور اس کے دائرہ کار جب آپ بڑھائیں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اپنی اسپیچ لکھ کر آئے رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. ہوتا کیا ہے کہ الحمدللہ میرے پاس بھی یوٹیوب ہے اور میں ایک ٹیلی کام انجینئر ہوں. ماشاءاللہ, میرے پاس انٹرنیٹ مفت ہوتا ہے. بالکل. تو میں نے پاکستان میں ہونے والے ہر مقرر کی تقریر سنی ہوئی ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو مجھے پتہ چل جاتا ہے یہ کس کا اسٹائل ہے, کس کی تقریر ہے, کیا ہو رہا ہے, کس کی تقریر سے کاپی ہوا ہے, مجھے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے. بالکل جی ایسے ہی ہے. تو یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اپنی تقریر لکھ کر آئیں. یہ جو 1.5 منٹ کی تمہید ہے دوسروں کی اسپیچ کی, اس کو ہم آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں
جو مقررین ہوتے ہیں نا اس کو پتہ کہتے ہیں. بالکل کہ ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں یار یہ اس کا پتہ ہے, ذرا اس کا پتہ پڑھ لینا. صحیح, بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ پتہ ہوتا ہے جو آپ 1.5 منٹ کے دوسروں کو پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کس کا ہے کیا ہے. صحیح, ٹھیک جی. کوشش کریں کہ اپنی اسپیچ لکھنا شروع کریں. جب آپ اپنی اسپیچ لکھیں گے تو آپ ایک فی البدی مقرر بنیں گے, اور جب فی البدی مقرر بنیں گے تو آگے آنے والے دنوں میں یا مستقبل میں آپ کے پاس بہت زیادہ ایک فاسٹ جو ایک آپ کا جو دائرہ ہوگا وہ بڑا ہوتا جائے گا انشاءاللہ. آپ ہر زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہوتے ہیں. بالکل جی, بالکل انشاءاللہ. اور ساتھ ساتھ میں ایک بات اور ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہمارے اس کمپٹیشن کے جو جج ہیں, اور ماشاءاللہ سے اچھی چیز یہ ہے کہ جو ہمارے اس سیگمنٹ کے جو ونر ہوں گے ان کی جانب سے ایک چھوٹا سا گفٹ ہے ان کی طرف سے جی. بالکل. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ ان کو دیں اپنے ہاتھ سے. یہ لیجیے, آئیے سر, میرے مائک ہے. بالکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہ ہمارے جج ہیں, دیکھیں ایسے جج ہوں تو میں بھی کمپٹیشن میں حصہ لوں گا بالکل, کیونکہ مجھے بھی گفٹ ملیں گے. چلیں جی ماشاءاللہ. مجھے تقریر کا تے بھی نہیں پتا بالکل, لیکن میں ٹرائی ضرور کروں. چلیں آپ کے لیے بھی گفٹ ہے, آپ بھی لے جائیے گا. بالکل میں ساتھ لایا ہوں اپنے. اچھا ماشاءاللہ, چلیں بالکل. یہ تو آپ تھینک یو سو مچ. جی جی بالکل بالکل. اگر آپ کو یاد ہو جب ہم بچپن میں تھے تو ہم اپنے اسکول فرینڈس کو ایک دوسرے کو وش کارڈز دیتے تھے اور گفٹ پیک کر کے دیتے تھے. اس وقت وہ ہمارے لیے بہت بڑی بات تھی. بالکل, اور کسی نے ہمیں گفٹ دیا ہے. جی چیز ختم ہو گئی, اب تو آپ کو سڑکوں پہ ایک میسج آ جائے گا, وہ بھی بڑی مشکل سے. بالکل, یاد رہ گئے تو یاد رہ گئے جی. اور ساتھ ساتھ میں سائمہ جی کی طرف آؤں گا. سائمہ جی, میں یہ چاہتا ہوں, اتنا زبردست ہمارا سیگمنٹ ماشاءاللہ سے ہو رہا ہے, ہم اس کی آپ کی خوبصورت سی آواز چاہتے ہیں تاکہ اس ہمارے سیگمنٹ کو اور چار چاند لگے. تو پلیز ہم گزارش کریں گے کہ نعت پیش کیجیے. درود پاک پیش کروں گی ماشاءاللہ. بسم اللہ. تڑپ اٹھی سبحان اللہ, سبحان اللہ. آنسو سے وضو ہوا, سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ کیا یاد آ گئے, اپنی نماز ہو گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. صلی علی نبینا صلی علی محمد سبحان اللہ, ماشاءاللہ. صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, سبحان اللہ. اور آپ کو دیکھتی رہی سجدے کا ہوش کس کو تھا. کیا بات ہے, ایک نماز رہ گئی اور ایک نماز ہو گئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. صلی علی حبیبنا صلی علی سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. بہت خوبصورت آواز. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. اور ساتھ ساتھ ہمارے ایک سیگمنٹ کا ٹائم بھی لائبہ ختم ہو گیا ہے, تو اس سے پہلے میں ہمارے جو جج ہیں ان کا بہت میں اور میری پوری ٹیم آپ کو بہت شکر گزار ہیں
کہ آپ اپنا ٹائم نکال کے ہمارے سیگمنٹ میں آئے اور آپ کا ہمارا ساتھ مزید رہے گا انشاءاللہ جی. اور سائمہ جی ہمیں کنٹینیو کریں گی اور ابھی ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. آپ سے ملتے ہیں ہم بریک کے بعد. دیکھتے رہیے عظمت سحر. عظمت سحر ہے تیرا شکریہ اے میرے کبریا. عظمت سحر ہے تیرا شکریہ اے میرے کبریا. عظمت سحر ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ناظرین اب ہم اس سیگمنٹ کا اپنا سٹارٹ کر رہے ہیں نعت کمپٹیشن سرکار کی نعتیں واہ بھائی واہ. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے اس کمپٹیشن میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جناب رضوان گھمن صاحب. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ بالکل. تو ہمارے پاس کل جیسے کہ انہوں نے بتایا تھا، کل پچھلے 2 دن سے بتا رہے ہیں کہ رولز اینڈ ریگولیشن کیا ہوتے ہیں. تو ایک بار پھر ہم پوچھ لیتے ہیں. ہاں ایک بار پھر پوچھ لیتے ہیں. بالکل آپ سب کو یہ میں بتا دوں کہ نعت میں یہاں جتنے آنے والے بچے ہیں تو 3 روزانہ ہمارے پاس آتے ہیں بچے اور ان میں سے کبھی 2 آگے جاتے ہیں اور کبھی 1 آگے جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے جی. تو جو فاتح ہوگا انشاءاللہ اس کو اچھے پرائز میں انشاءاللہ یہاں سے رخصت کریں انشاءاللہ جی. تو ابھی ہم اپنے پہلے پارٹیسپینٹ کو بلاتے ہیں جناب محمد عثمان. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ اور کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ نور اکیڈمی سے. تو بسم اللہ. در نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دوام ایسا مدینے والے کہے مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا. نماز اقصا میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسول یہ بولے نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا. نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دوام ایسا مدینے والے کہے مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا. سبحان اللہ. بلال تجھے ماشاءاللہ جی. رضوان بھائی عثمان ماشاءاللہ اپنے کلام کا انتخاب اچھا تھا، لیکن دیکھیں مقابلے کے کچھ اصول اور ضوابط ہوتے ہیں نا، تو آپ کے لیے اتنا ہی کہوں گا کہ محنت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے. آمین آمین جی. تو ہمارے دوسرے پارٹیسپینٹ ہیں جواد احمد. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی بسم اللہ. جبھی میں کوئی بات نہیں. بسم اللہ. ان کو آئی تھنک مائک کا کچھ لگ رہا ہے، تھوڑا سا ڈسٹینس. ہاں نیچے. کوئی بات نہیں. بسم اللہ. جبھی میری ہو سنگے در سبحان اللہ. کیا بات یا رسول اللہ. جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ. یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا. بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا.
رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی رضوان بھائی. آج لگتا ہے بچے جو ہیں وہ بالکل تیاری سے نہیں آئے. کل 2 بچوں نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑھا تھا, تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج جو آنے والے بچے ہوں گے وہ تیاری سے آئیں گے اور ٹف کمپٹیشن ہوگا, لیکن ابھی تک دونوں نے بالکل مجھے متاثر نہیں کیا. اب دیکھتے ہیں, کلام بہت اچھا ہے, سلیکشن بہت اچھا کلام کا, لیکن دیکھتے ہیں دوسرا آخری پڑھنے والے بچے کیا. بالکل. محمد سمیر, السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ چلیں بسم اللہ. سکون پایا ہے بے کسی میں, حدود غم سے نکل گیا خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سبل گیا. کبھی میں صبح ازل گیا ہوں, کبھی میں شام ابد گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. کبھی میں صبح ازل گیا ہوں, کبھی میں شام ابد گیا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. لاش جانا میں کتنی منزل خدا ہی جانے نکل گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. جی رضوان. سمیر نے بھی ماشاءاللہ اچھا پڑھنے کی کوشش کی ہے, تو باقی دیکھتے ہیں جب رزلٹ ابھی اناؤنس ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے. بعض اوقات ایسا ہم نے کہا تھا نا کہ جب اکثر ایسا ہوگا کہ اگر تینوں اچھا پڑھنے والے ہوں گے تو ہم تینوں کو آگے لے کے جائیں گے. بالکل ایسا ہوگا کہ اگر تینوں میں سے کسی نے اچھا نہیں پڑھا ہوگا تو تینوں بالکل تینوں ہمارے ساتھ آگے نہیں جائیں گے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ کنفیوزڈ ہیں تینوں کے پڑھنے میں ڈر تھا. کسی کی تیاری نہیں تھی, بالکل بھی تیاری نہیں تھی, بہت گھبرائے ہوئے تھے. اور جی بالکل. تو میں یہ چاہوں گا رضوان بھائی کہ ہم ان تینوں کو بلاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آج جو انہوں نے نعت پڑھی اس میں کیوں کنفیوز تھے, کیا. جی آ جائیے تینوں. جی کیا آپ کو گھبرائے کیوں ہوئے تھے؟ دراصل میں جو تیاری کر آیا تھا جس کلام کی, جی وہ لاسٹ مومنٹ میں نے تبدیل کیا. دیکھیں کبھی بھی آنے والے بچوں کے لیے بھی ایک مشورہ ہے کہ جو کلام گھر سے آپ سوچ کے آئے نا کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے, جو تیار ہو تو ہمیشہ وہی تیار کیا, وہی تیار ہے. اور آپ لوگ بھی کلام کی سلیکشن ایسی کریں کہ جو مقابلے میں پڑھے جانے والے ہوں اور ذرا تیاری کے ساتھ جامع کلام. تو میرے خیال میں جو ہے نا آج ہمارے ساتھ کوئی بھی آگے نہیں جائے گا. آج تینوں بچے ہمارے ساتھ یہیں سے رخصت ہوں گے. کل آنے والے انشاءاللہ مقابلے میں جو دیکھتے ہیں کون آگے جاتا ہے. تو آج مقابلے میں مجھے بچوں کے پڑھنے کا بالکل مزہ نہیں آیا. اچھا رضوان بھائی, میں آپ سے کہوں گا کہ ان کے جاتے جاتے آپ کچھ باتیں انہیں ایسی بتائیں کہ آئندہ یہ جب بھی مقابلے میں حصہ لیں تو ان باتوں کا, ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں. بس میں نے پھر سے میں یہی کہوں گا کہ تیاری رکھیں, کسی اچھے استاد سے سیکھیں, اور نعت جب بھی پڑھی جائے نا تو سیکھ کر پڑھی جائے تو زیادہ اچھا ہوگا. ٹھیک ہے, استادوں سے سیکھیں اور سیکھ کر اس کو پڑھنے کی کوشش کریں, اچھا تیار کریں, ریاضت کریں, تو پھر انشاءاللہ مقابلوں میں پارٹیسپیٹ کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے. اور میں ساتھ ساتھ ایک گزارش اور آپ سے کریں گے کہ اگر آپ ہمیں ایک نعت پیش کریں تو تاکہ ان کو بھی رضوان سے لازمی آج نعت کی فرمائش کروں گی. بہت خوبصورت کلام پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. مجھے
خطا کار سا انسان مدینے میں رہے مجھ خطا کا سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ مدینے میں رہے سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ کے سرکار کا سبحان اللہ مہمان سبحان اللہ مدینے میں رہے اور بہت خوبصورت شعر ہے بسم اللہ یاد آتی سبحان اللہ مجھے لے مدینہ سبحان اللہ کیا بات سبحان اللہ ہے مجھے مدینہ کی یاد آتی ہے مجھے لے مدینہ کی وہ بات کیا بات سبحان کہ اللہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات اور مقطع ہے حضرت اعظم چشتی رحمت اللہ علیہ کا یہ کلام پیش فرماتے ہیں چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم سبحان اللہ سبحان اللہ چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم کہ آ رہا ہوں سبحان اللہ سامان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت آواز بہت خوبصورت نادوانی کی جو آج پارٹیسپینٹ تھے ان کے لیے تو میں کیا کہوں لیکن رضوان کے لیے جو ہے ہیپی ہاؤس کی طرف سے میری طرف سے بہت خوبصورت سا پریزنٹ آپ کے لیے بالکل کچھ بھی نہیں ہے آپ کے لیے لیکن یقین جانے اس وقت جو آپ نے ماشاءاللہ آپ دیجیے اپنے ہاتھوں سے بالکل جی ماشاءاللہ بہت نا پیارا کلام میرے تو رونگٹے پتہ ہے یہی خاصیت ہے جب بھی رضوان بھائی پڑھتے ہیں نا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بہت ہی خوبصورت بہت ہی کھو گئی تھی ماشاءاللہ بہت ہی پیارا کلام سلامت رہے ماشاءاللہ بالکل اور ساتھ ساتھ ہم چلتے ہیں اپنے یہ زبردست جو گفٹ ہیمپر ہے ان کی طرف جی سائمہ جی ہمارے ساتھ ہیپی ہاؤس ہے اور ساتھ ساتھ یہ مزیدار ڈی کے کی بریانی ہے اور کلرفل زبردست ماشاءاللہ سے لگنے میں اتنی فریش لگ رہی ہے کہ اچھا لگ رہا ہے یہ ہمیں اور ہم انشاءاللہ سب اس سے سحری کریں گے اگر آپ اجازت دیں اور اگر آپ دیں تو انشاءاللہ ریگولر آپ لوگوں کے لیے بالکل
ना दे तो तब भी हमने तो सर ऐसे दिखानी है लेकिन बहुत ज़बरदस्त हमने कल ट्राई किया था इनका फूड और बहुत अच्छा है माशाल्लाह से। अल्लाह ताला इनके कारोबार में भी बरकत अता फरमाए। अच्छा, फैब एसोसिएट्स वाले जो उनकी तरफ से भी आप लोगों के कुछ गिफ्ट हैम्पर्स होंगे इनकमिंग डेज में इंशाल्लाह। इनकमिंग डेज में अच्छा, मैं एक्साइटेड होता, मैंने कहा शायद अभी दे दिया। जैसे कहते हैं कि आप स्टेट के हवाले से, बिल्डर्स के हवाले से अगर बात की जाए तो बहुत बेहतरीन इंशाल्लाह कमिंग डेज में इंशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल उनके गिफ्ट हैम्पर के साथ हम इंशाल्लाह उन पे बात करेंगे। और हम अपने जज का शुक्रगुजार हैं कि आप टाइम निकाल के हमारे सेगमेंट को आए और जितने भी हमारे नात खाएं आपने उनको बातें बताई और साथ साथ इतना खूबसूरत गिफ्ट दिया, अपने नात पढ़ी और लाइबा साथ साथ हमारे सेगमेंट का एंड भी होता जा रहा है तो ब्रेक का वक्त है। बिल्कुल ब्रेक की जानिब हम जाएंगे, उससे पहले हम थोड़ी सी बातचीत साइमा जी से करेंगे। तो मुझे ये बताइए कि कैसे जा रहे हैं रमजान शरीफ आपके? माशाल्लाह से, क्योंकि तो ट्रांसमिशन से फ्री हो चुकी है अपनी, कल मेरी पहली ट्रांसमिशन है रमजान फ्राइडे, क्योंकि एवरी फ्राइडे माशाल्लाह इंशाल्लाह वो टेलीकास्ट होगी कल, जरूर आप लोग देखिएगा अफ्तार टाइम। और उसके अलावा बस मसरूफियत चल रही, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत भी जो है ना वो चुनता है माशाल्लाह। आप चाहे कोई काम करें या किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में हो, तो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का भी चुनाव है, लेकिन उसमें आपने हिम्मत नहीं हारनी। अच्छा, ये मैसेज जो आपका है कि हिम्मत नहीं आनी हमारे सारे नात खां के लिए। मैं बच्चों से यही बात कहना चाहूंगी, बेटा बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी। आज आप इस प्लेटफॉर्म डरना नहीं, वो मुझे याद है, घबराना नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं, बिल्कुल, क्योंकि आप यहाँ मौजूद हैं, इस बात का सबूत है कि आपके अंदर हिम्मत है, तो आप इस प्लेटफॉर्म पर हैं, ठीक है। तो ये चीजें जो होती हैं कि आप अगर किसी चीज में नॉमिनेशन में नहीं आ सके तो इसका मतलब नहीं कि आप नहीं कर सकते, ये आपके लिए बल्कि और ज्यादा आगे इनकमिंग डेज में आपके लिए और अच्छी और ज्यादा अच्छी बात है माशाल्लाह से। और साथ साथ रिजवान भाई, मैं आपसे एक चीज़ ये चाहूँगा कि अब जो हमारे जितने भी नात ख्वां आएंगे और वो हमें अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे, कल वो कैसी तैयारी के साथ आए? देखिए, यहाँ नात ख्वां जो भी आए ना, तो मैं उनको यही कहूँगा कि जब अक्सर ऐसा होता है बच्चे जब मुकाबले के लिए आते हैं ना, तो वो बैक स्टेज पे बड़ी जोर जोर से पढ़ रहे होते हैं, ऊंची ऊंची आवाजें लगा रहे होते हैं। तो कोशिश ये करें कि वो जो स्टैमिना, वो जो एनर्जी आप वहाँ लगाते हैं ना, वो आके आप यहाँ लगाएं। तो घर पे तैयारी करें, रियाजत अपनी घर पे करें और प्रैक्टिस से खूब प्रैक्टिस करके आए। कलामों की सिलेक्शन अच्छी करें। अगर आपके कोई उस्ताद हैं, कोई सीनियर्स हैं, कोई लेजेंड सनाख्वां हैं जो उनके आपके अगर इर्द गिर्द कोई मौजूद हैं, तो उनको सुनाएं, उनसे पूछें कि मैंने क्या पढ़ा है और मैं ये पढ़ रही हूँ या ये पढ़ रहा हूँ, आया ये मैं ठीक कलाम का इंतखाब किया या नहीं किया। तो बाकी इंशाल्लाह आप लोग आएँ और अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। मैं तो एक बात और कहूँगी कि ये आपके सामने एक अकेडमी है, रिजवान जो है वो आपके सामने अकेडमी है, आप इनको ज्वाइन करें, इनसे सीखें। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कराची शहर में 4 अकेडमीज माशाल्लाह। तो बस आपको तो फिर कहीं जाने की जरूरत बिल्कुल भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और इंशाल्लाह जैसे रमजान खत्म हो तो आप रिजवान भाई की अकेडमी भी जाने वाली हूँ। मैं भी अच्छा माशाल्लाह। तो बस रिजवान भाई 3 एडमिशन तो अभी से हो गए हमारे। मैंने सोचा हुआ है कि इंशाल्लाह मैं भी आपसे बात करने इंशाल्लाह बिल्कुल ये बात जी इंशाल्लाह बिल्कुल ये बात करेंगे, लेकिन साथ साथ हमारे सेगमेंट का एंड हो रहा है। सो नाज़रीन, अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। जब तक देखते रहिए अज़मत-ए-सहर। अज़मत-ए-सहर है तेरा शुक्रिया ऐ मेरे किबरिया, अज़मत-ए-सहर है तेरा शुक्रिया ऐ मेरे किबरिया। अज़मत-ए-सहर ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और नाज़रीन, अब हम उस सेगमेंट का अपने आगाज़ कर रहे हैं जिस सेगमेंट में हम आपकी हेल्थ की बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। और हमारे साथ एक बार फिर शेफ़ महविश मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। अज़मत-ए-सहर ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। और माशाल्लाह से आज हमारे रमज़ान का पहला जुम्मा है, आप क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक इसी तरह से हमारे और भी जितने जुम्मे आ रहे हैं रमज़ान के, वो इसी तरह से अच्छे तरीके से अल्लाह पाक हमारा कबूल फरमाए तमाम रोज़े। और बस यही कहूँगी। और खैर खैरियत से बाकी रमजान से आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। अरे थैंक यू सो मच। माशाल्लाह बिल्कुल। और प्यारी लग रही है इसलिए हमने इनका सेगमेंट भी लास्ट में रखा है कि जितने भी हमारे नाजरीन हैं इनका वेट करें। और आज का जो हमारा सवाल है वो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि गर्मी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, लाइट्स बहुत ज़्यादा जाती है, तो हमने सोचा क्यों ना आपका ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर दें। और वो प्रॉब्लम आज का क्या बल्कि हर घर का ये प्रॉब्लम है। जब लाइट जाती है तो जितनी भी फ्रिज में चीज़ें
چیزیں ہوتی ہیں, گوشت ہو گیا اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, وہ خراب ہوتی ہیں, اور وہ جب خراب ہوتی ہیں تو مسئلہ بھی ساتھ ساتھ خراب ہوتا ہے. تو ہم نے سوچا کیوں نہ آپ کے اس پرابلم کا سلوشن نکال لیا جائے, اور وہ سارے سلوشن ہیں. جی شیف مہوش کے پاس. تھینک یو. آج جو ہے ایک بڑا ہی اہم ترین مسئلہ ہوتا ہے میٹ, گوشت جو ہوتا ہے. تو اب گرمیاں اتنی شدید آ چکی ہیں, بالکل ایسے ہی, اور بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. بہت سارے ایسے بھی ہمارے لوگ ہیں جن کے پاس فریج بھی اویلیبل نہیں ہے, اور پھر یہ ہوتا ہے کہ روزے بھی چل رہے ہیں, اس میں گوشت جو ہوتا ہے وہ لے کے تقریباً ایک ہفتے کا رکھنا پڑتا ہی ہے. اور یہ رمضان میں زیادہ چیزیں یوز ہوتی ہیں, بالکل زیادہ چیزیں یوز ہوتی ہیں. تو اس میں جو ہے میں نے کہا کہ آج جو ہے تھوڑی سی ٹپ بتائی دی جائے کہ اس طرح کی جب سچویشن ہو تو ہم گوشت کو کس طرح سے سیو کر کے رکھ سکتے ہیں نا, کیونکہ موسٹلی ظاہر سی باتیں سحری ہوتی ہے, اس میں بھی بن رہا ہوتا ہے, پھر اس کے علاوہ اگر افطار میں بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس میں بھی بن رہا ہوتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے ایک زبردست قسم کی چھوٹی سی ٹپ ہے, اور اگر اس کو اپلائی کر لیں تو آپ اپنا گوشت جو ہے وہ سیو کر سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 1 کلو گوشت ہے تو اس میں آپ تقریباً آدھا چائے کا چمچہ نمک جو ہے وہ ڈال کے اچھے سے گوشت کو نا مکس کر لیں. اور مکس کرنے کے بعد اس کو چولہے کے اوپر چڑھا دیں اور اس کو ڈھک کے نہ پکنے دیں. اتنی دیر 8 سے 10 منٹ, اتنا کہ وہ جو گوشت کا جتنا بھی پانی ہوگا نا وہ سارا نکلے گا, وہ خشک ہو جائے گا اسی کے اندر ہی. اور اس کے بعد جب وہ ڈرائی ہو جائے نا تو اس کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کرنے کے بعد اور اس کو آپ فریزر پہ جو ہے شاپر کے بیگ کے اندر جیسے پولیتھین ہوتا ہے اس کے اندر پیک کر کے آپ فریزر میں آرام سے اس کو سیو کر سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ وہ ہاف ڈن بھی اس طرح سے ہو جاتا ہے, اور آپ کو جب پکانا ہے تو آپ جلدی بالکل روزے میں جو ہے وہ آپ جلدی, جیسے سحری میں بھی ہے تو اس میں بھی بڑی جلدی بن جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ ایک سوال میں آپ سے اور پوچھوں گا, یہ تو ہو گیا کہ ٹائم بھی آپ کا سیف ہو گیا اور چیز بھی سیف ہو گئی. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ تو آپ نے جو کہا بوائل کر کے ہم اس کو فریج میں رکھیں, اچھا بہت سارے لوگ ہیں جن کے گھر میں فریج ہی نہیں ہے, تو ان کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ ان کے لیے بھی سیم یہی ٹرپ ہے کہ آپ اسی ٹپ کو استعمال کریں. بس ساتھ میں یہ ہے کہ جن کے پاس فریج نہیں ہے تو اس گوشت کو جب یہ ریڈی ہو جائے, ٹھنڈا ہو جائے, تو اس کو نا بالکل دھوپ میں جو سکھاتے ہیں نا اس طرح سے آپ اس کو ڈرائی کر سکتے ہیں. بالکل اس کا ٹیسٹ سیم رہے گا. ٹھنڈا کر کے ہمیں سکھانا ہے بس جیسے بھی, جیسے آپ نے نکالا ہے اس کو تو تھال کے اندر آپ نے اس کو ٹھنڈا کرنے کے رکھ دیا, اس کے بعد دھوپ لگا دیں اس کو. دھوپ میں جو سوکھ جائے گا نا تو وہ بالکل آپ اس کو ایلومینیم فوائلز ہوتے ہیں نا اس کے اندر کر کے اور کپڑے کے اندر بھی کر کے آپ آرام سے اس کو ریپ کر کے اور اس کو آپ رکھ سکتے ہیں اپنے کچن کے اندر. تو وہ آپ کے گوشت ہے وہ خراب نہیں ہوگا بالکل بھی, نہ اس کے اندر کیڑا لگے گا, نہ ہی اس کے اندر کوئی جراثیم آئیں گے, نہ بیکٹیریا ہوں گے. تو آپ اس طرح سے بھی استعمال کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. یہ چیز دیکھیے اکثر سپر مارٹس میں بھی اسی طریقے سے ملتا ہے, ڈرائی جو ہے بالکل ڈرائی میٹ ہوتے ہیں. بالکل تو وہ یہی پروسیس ہوا ہوتا ہے بالکل. وہ نمک لگا کے جو ہے وہ اس طرح سے اس کو پکاتے نہیں ہیں, وہ نمک لگا کے اس کو ڈرائی کر دیتے ہیں, واش وغیرہ کر کے. ٹھیک ہے, اس طرح سے کر لیتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جو پہلے آپ نے کہا کہ جو ہم بوائل کر کے فریج میں جو ہم پیکٹ رکھ رہے ہیں وہ ہم جیسے لائٹ بیچ میں آن اینڈ آف جاتی بھی رہے تو کتنے دن تک صحیح رہے گا؟ وہ آپ آرام سے 15 ڈیز تک میں, کیونکہ ویسے بھی 1 ہفتے کے لیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ 1 ہفتے کا اگر گوشت لے کر آئیں تو آپ کا 1 ہفتے بھی آرام سے جو ہے نا, اگر لائٹ چلی بھی جائے گی تب بھی اس کو کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اور جو وداؤٹ فریج کے جو ہم نے پیکٹ بنایا اس کو وہ کتنے دن ہم رکھ سکتے ہیں؟ وہ بھی آپ 1 ہفتے آرام سے, اگر فریج نہیں ہے ظاہر سی بات ہے نا, ٹھیک ہے, فریج میں نہیں ہے اور آپ اس کو کر کے رکھ رہے ہیں کنزیوم, تو یہ بلکہ تو جو ڈرائی والا میٹ ہوتا ہے تو وہ آپ تو مہینہ بھی آرام سے استعمال کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو یہ آپ کا جو جواب ہے یہ بالکل سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور ساتھ ساتھ ایک چیز ہم اور پوچھتے چلیں آپ کے ساتھ, کیونکہ رمضان شریف ہے, آپ کو پتا اکثر پانی کا انٹیک جو ہوتا ہے وہ لوگوں میں کم رہتا ہے, پیتے کم ہے پانی. اور کل ہم نے اسی وجہ سے ہم نے وہ ڈیٹاکس کی بھی بات کی تھی. تو میں چاہوں گا ساتھ ساتھ ہمیں, جب آپ آئی گئی تو ہم کیوں نہ فائدہ اٹھائیں آپ سے, ساتھ ساتھ ہمیں ایک ڈرنک آپ ایسی بتائیں کہ جس میں رمضان میں جیسے روزہ کھلے تو ہم وہ پئیں اور انرجی ہماری لائبہ کے صحیح رہے. بڑے مزیدار قسم کا جو ہے وہ ڈرنک ہے, شکن بین ہوتا ہے, یہ منٹ شکن بین ہے, نیبو پانی منٹ کے ساتھ ہے, اور بڑی سمپل سی ریسیپی ہے اس میں. اس میں آپ ایک لیمن لے لیجئے, اس کو لیمن جوس لے لیں, اس کے ساتھ آپ نے منٹ کے چند پتے لے لیں, تھوڑا سا چاٹ مسالہ لیں, سالٹ لیجئے اور شوگر ایز یور ٹیسٹ لے لیں, یا پھر گڑ لے لیں تو بہت زیادہ اچھا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ نے وہ لے لیا اور اس کو پانی کے اندر جو ہے 1 گلاس پانی کے اندر ڈال کے ساتھ میں آئس کیوب اور اس کو بلینڈ کر لیں,
اور اس کے بعد آپ اس کو افطار میں پئیں. یہ اتنے مزیدار ریفریشنگ ڈرنک ہوتا ہے کہ آپ کے پورے دن کا جو پیاس کی جو ہوتی ہے نا شدت وہ ختم ہو جاتی ہے. تھکان جو آپ کی فیلنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ آپ ایک دم ریفریش محسوس کرتے ہیں. تو یہ بڑے مزیدار قسم کی ایک ریفریشنگ ڈرنک ہے. اور اس کے علاوہ آہستہ آہستہ پھر بتاتے رہوں گی. صحیح, بالکل. اور بالکل, اور ساتھ ساتھ ایک چیز یہ بھی بتائیے کہ جیسے اکثر ہم روزہ کھولتے ہیں, روزے پہ آپ نے ہمیں ڈرنک بتائی, تو یہ تو آپ نے تو ایک گلاس کا بتایا. اگر اگزامپل جو لوگ باہر جاتے ہیں, جابس بھی رات میں ہوتی ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو کیا یہ بڑی بوٹل میں بنا کے چیزیں لے کے جا سکتے ہیں, اور کتنی دیر تک یہ رکھ سکتے ہیں, کتنی دیر پی سکتے ہیں؟ یہ تو آپ کوئی اس کا ایشو نہیں ہے. برف ہے ساتھ میں, ٹھنڈا ٹھنڈا ہے, آپ اس کو پیتے رہیے, سحری تک آرام سے پیتے رہیے. بڑی بوٹل میں بنا کے آپ لے جائیے تو بہت اچھا ہے. لائک اب جیسے سحری ٹرانسمیشنز بھی چل رہی ہوتی ہیں, پھر باہر بہت سارے لوگ ہو رہے ہوتے ہیں جو باہر بھی جا رہے ہوتے ہیں, آفٹر افطار کے بعد بھی جانا ہوتا ہے جاب کے لیے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, نائٹ جابس ہوتی ہیں, تو آپ وہاں پہ بھی لے کر چلے جائیں. تو آپ نے جو سحری میں افطاری جو کی ہے اس کے بعد اگر آپ یہ پیتے رہیں گے تو آپ اپنے آپ کو ریفریش ہی محسوس کریں گے. بالکل بالکل, کیونکہ لیمو کی تاثیر بہت ٹھنڈی اچھی ہوتی ہے, اور منٹ ہے وہ بہت ریفریش ہوتا ہے, ٹھنڈا ہوتا ہے, تو وہ تو بہت مزہ دیتا ہے. چلیں جی, یہ تو بہت اچھا ہو گیا. اور ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں ان سب کو یہ چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی, اور اس کو ہمیں امید کرتے ہیں کہ ہم اس کو فالو بھی کر رہے ہوں گے. اور ساتھ ساتھ ہماری ٹرانسمیشن کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے لائبہ, اور میں ٹرانسمیشن ختم کرنے سے پہلے چاہوں گا کہ آج جمعے کا دن ہے ماشاء اللہ سے, اور آپ اپنی خوبصورت آواز میں ہماری ٹرانسمیشن کا اینڈ کریں. اس سے پہلے ہم اپنی شیف مہوش کا شکر گزار ہیں ہم کہ وہ ہماری روز ٹرانسمیشن کا ایک حصہ ہے. آپ اپنا ٹائم نکال کے آتی ہیں, اور ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں ان کو بہت اچھے ٹپس دیتے ہیں, اور وہ فالو بھی کر رہے ہیں. اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جتنا بھی سوشل میڈیا ہے, سب چیزوں پہ جہاں جہاں ہماری ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے وہاں ماشاءاللہ سے آپ کے ٹپس کو لوگ بہت فالو کر رہے ہیں, اور ہر روز ہمارے لیے ایک نیا سوال وہ ہمیں لکھ کے بھیجتے ہیں جو ہم آپ سے پوچھتے ہیں. تو اسی طرح سے آپ کا ہمیشہ ہمارا ساتھ انشاءاللہ آگے ٹرانسمیشن میں رہے گا. آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں, اور ناظرین آپ سے بھی ہم اجازت چاہتے ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ٹرانسمیشن پسند آئے گی. کل ہم آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اسی ٹائم پہ. جب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا, اور لائبہ کے ہم خوبصورت درود شریف سے اینڈ ٹرانسمیشن کا اینڈ کریں گے. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلغ العلا سبحان اللہ سبحان کمالہ ماشاءاللہ, کیا کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ. صلوا علیہ وآلہ سبحان اللہ سبحان علیہ وآلہ. اور یہ سما کتنا حسین ہے کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے, کہ یہ سما کتنا حسین ہے کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے. اور ہم نبی سے کتنا قریب ہیں, نبی سے کتنا قریب ہے. ارے یہ تو اپنا نصیب ہے. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے
फैसले ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज़। और आज की ट्रांसमिशन का हमारा एंड हुआ आपकी खूबसूरत सी आवाज़ पे, और अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए। और आपसे हमारी कल मुलाकात होगी नाज़रीन, आपसे भी हमारी कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में हमें याद रखें और देखते रहिए अज़मते सहर। अज़मते सहर है तेरा शुक्रिया, ए मेरे किबरिया।